سب لوگ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں اور خداوند خدا سے کلام مانگنا شروع کریں. پریز دی لارڈ. اور اس سے کہیں تیرا بندہ سنتا ہے، تیری بندی سنتی ہے، میرے ساتھ کلام کر، میرے ساتھ کلام کر، کیونکہ تیرا کلام شہد کے ٹپکوں سے زیادہ شیریں ہے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. تیرا کلام پتھر دلوں کو توڑ دینے کے لیے ہی تھوڑے کا کام کرتا ہے. تیرا کلام بنجر زمینوں کے بنجر پن کو دور کرنے کے لیے بارش کا کام کرتا ہے اور بھوکی جانوں کو آسودہ کرتا ہے، پیاسی جانوں کو سیر کرتا ہے. آسمان کھول، اپنے بندہ کے منہ سے اپنے کلام مقدس کی سنہری اور تابناک آیات کی تعویلات کو، تشریحات کو اور توضیحات کو مفسر کر دے، افیکٹو بنا دے اور امپریسو بنا دے، تاکہ بنجر زندگیاں ہریالی سے بھر جائیں، بھوکی جانے خوشحالی پائیں، پچھڑے ہوئے لوگ بحالی پائیں، بٹکے ہوئے لوگ بحالی پائیں. آسمان کے دروازے کھول اور ہم پر آسمانی حقائق کی موسلادھار بارش بھیج دے. ایک ایک کو برکت دے، ایک ایک کو برکت دے، ایک ایک کو برکت دے، اور اپنے خادم کو سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک پاکیزگی میں ملبوس کرتے ہیں. یسوع مسیح کے وسیلے سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین آمین. وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا. عبرانیوں کے نام پالوس رسول کے لکھے ہوئے پاکیزہ خط کے پہلے باب کی 3 آیت مقدسہ صفحہ نمبر 211 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، آج کل ہم کلام مقدس کی روشن اور تابناک آیات مقدسہ کی روشنی میں اس حقیقت کا کھوج لگا رہے ہیں کہ کیا مسیح یسوع واقعی ساری کائنات کے خدا کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہے. پالوس رسول کے مقدس ہونٹوں سے قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک سے نکلی ہوئی یہ پاکیزہ سٹیٹمنٹ ایک بار پھر سنیے. وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا. کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا،
ہم دیکھ رہے ہیں کیا مسیح یسوع واقعی سارے جہانوں کے خالق، سارے جہانوں کے مالک، سارے جہانوں کے رازق اور سارے جہانوں کے حاکم کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہے۔ سب سے پہلے یسوع مسیح سے رابطہ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں آپ اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا آپ ساری کائنات کے تخلیق کار کے، دستکار کے اور صنعتکار کے اور کاریگر کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہے؟ جب بھی کسی نے ہماری طرح ان سے پوچھا، بس یسوع نے ان سے کہا، بس یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ ہماری طرح ہزاروں انسان پوچھ رہے ہیں، ہزاروں علماء پوچھ رہے ہیں، ہزاروں فقہاء پوچھ رہے ہیں، ہزاروں حکماء پوچھ رہے ہیں اور ہزاروں فضلاء پوچھ رہے ہیں یہ کیا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ کیا عجائبات ہیں جو آپ دکھا رہے ہیں، یہ کیا معجزات ہیں جو آپ دکھا رہے ہیں، یہ کیا کرامات ہیں جو آپ دکھا رہے ہیں اور یہ کیا کمالات ہیں جو آپ دکھا رہے ہیں۔ بس یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 86 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں بیٹا کوئی کام کرتا ہی نہیں جب تک باپ کو کام کرتے ہوئے نہ دیکھے، اور چونکہ میں اپنے باپ کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہوں، چنانچہ جیسے جیسے کام میں اپنے باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں ویسے ویسے میں کام کرتا چلا جاتا ہوں۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ بس یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، نہ پھر کیا کام کرتا ہے سوائے اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ کہیے ہاللیلویا۔ میں نے عرض کیا یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 86 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے اس دعوے کی تحقیق و تفتیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا وہی کام کرتا ہے جو کام باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اور اگر ہم باغ عدن میں لوٹ کر جائیں تو ہم دیکھیں گے قادر مطلق انسان کو تخلیق کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کرتا ہے۔ پھر دیکھیں گے کیا خداوند یسوع مسیح اپنے اس دعویٰ میں سچے ہیں کہ میں وہی کام کرتا ہوں جو میرا باپ کام کرتا ہے، کیونکہ میں اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہوں۔
اور ہم نے باغ عدن کے اندر جھانکنے کی کوشش کی اور ہمیں معلوم ہوا اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا. یعنی بائبل مقدس نے ہمیں قادر مطلق کے اس قوم کے بارے میں انفارم کیا جو قوم اس نے آدم کو تخلیق کرتے ہوئے کیا. کیسے؟ اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا. پیدائش کی کتاب کے دوسرے باب کی 7ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 6 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے. کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا. بس یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے. اب قادر مطلق تو انسان کو تخلیق کرتے ہوئے مٹی لیتا ہے، مٹی کو گیلا کرتا ہے، اس گیلی مٹی سے آدم کے ہونٹ بناتا ہے، آدم کی آنکھیں بناتا ہے، آدم کے بازو بناتا ہے، آدم کی ٹانگیں بناتا ہے، آدم کا منہ بناتا ہے، آدم کا سر بناتا ہے اور آدم کے دیگر اعضاء بناتا ہے. اور پھر جب سارے اعضاء بنا چکتا ہے تو اپنے پاس سے اس کے اندر زندگی کا دم پھونکتا ہے اور آدم جیتی جان ہو جاتا ہے. اب ہم مسیح خداوند کا کلیم مسیح خداوند کے کاموں کی کسوٹی پر ناپیں گے، مسیح خداوند کے کاموں کے پیمانے پر ناپیں گے، مسیح خداوند کے کاموں کے سکیل پر ناپیں گے اور مسیح خداوند کے کاموں کے میزان پر ناپیں گے. کیا بیٹا باپ کی مانند تخلیق کاری کرتا ہے تاکہ آپ کے اس دعویٰ کی تحقیق و تفتیش ہو سکے کہ بیٹا اپنے پاس سے کچھ نہیں کرتا بلکہ جیسے جیسے باپ کو کام کرتے دکھتا ہے ویسے ویسے بیٹا بھی کام کرتا ہے. کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا. میں یہاں پر یہ حقیقت بھی آپ کے گوش گزار کرتا چلوں اور اس حقیقت کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ اس کائنات کے اندر اس قدوس و برحق بزرگ و برتر تخلیق اور سرتکار دستکار اور کاریگر کی مثال کوئی دوسری ذات پیش نہیں کر سکتی. لیکن جس کی بابت ہم بات کر رہے ہیں وہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے بلکہ وہ اس کے اپنے جلال کا پرتاؤ اور اس کی اپنی ذات کا نقش ہے. کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا. اور وہ دعوے دار ہے بیٹا جیسے جیسے باپ کو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے ویسے ویسے کام کرتا ہے. تو باپ نے تو آدم کے نقوش و نگار بنائے گیلی مٹی کے ساتھ اور اس کے اندر اپنے پاس سے زندگی کا دم پھونکا تو آدم یعنی انسان جیتی جان ہوا. اب ہم مسیح خداوند کی طرف دیکھتے ہیں. مسیح خداوند ایک روز اپنے شاگردوں کے ساتھ میں بھی سفر تھے اور راستے میں ایک اندھا بھیک مانگنے کی غرض سے بیٹھا ہوا تھا اور وہ عام اندھا نہیں تھا بلکہ جنم کا اندھا تھا، یعنی وہ پیدائشی اندھا تھا، یعنی وہ بائی برتھ بلائنڈ تھا اور وہ اپنی ماں کے بطن سے اپنی ماں کے رحم سے آنکھیں لے کر پیدا ہی نہیں ہوا تھا. اور ایسا نہیں ہے کہ زمین پر آنے کے بعد اس کی آنکھوں میں کچھ خرابی پڑ گئی، نا
ना वो आंखों वाली जगह लेकर अपनी माँ के बतन, अपनी माँ के रहम से पैदा ही नहीं हुआ था। जिसे जन्म का अंधा, जिसे पैदाइशी अंधा, यानी जिसे बाय बर्थ ब्लाइंड कहा जाता है, अब जरूरत इस अमर की है कि वो तख्लीकार आए जो गीली मिट्टी के साथ आदम के नकूश और नगार बनाता है, ताकि उस जन्म के अंधे की आंखें बनाए और अपने पास से उसकी आंखों में जिंदगी का दम फूंके और अंधे की आंखों में जिंदगी का नूर आ जाए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदा ये सब मसीह दावा करते हैं बेटा बाप जैसे काम करता है, क्योंकि वो उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता, पर करता क्या है सिवाय उसके जो बाप को करते दिखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। आइए देखते हैं, अब उस अंधे की आंखें है ही नहीं, बेटा बाप की तरह काम करता है। शागिर्दों ने कहा अब अपने दावे को सच साबित करके दिखाइए। आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं जब तक मैं दुनिया में हूं दुनिया का नूर हूं, जब तक मैं दुनिया में हूं दुनिया का नूर हूं। ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी और वो मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा जा शलूख, जिसका तर्जमा भेजा हुआ है कि हौज में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। कलापन कर दीजिए मसीह के नाम। Praise the Lord. 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 मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवाय उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। फिर बाप तो आदम को तख्लीक करते हुए मिट्टी गीली करता है और उस गीली मिट्टी से आदम की आंखें बनाता है, आदम के होंठ बनाता है, आदम के हाथ बनाता है, आदम के पांव बनाता है, आदम का चेहरा बनाता है और फिर तमाम नकूश और निगार तैयार करने के बाद उनके अंदर अपने पास से जिंदगी का दम फूंकता है और आदम जीते जान हो जाता है। अब एक आदमी मिला है जिसकी आंखों का तख्लीकी काम होने वाला अभी रहता है, और देखते हैं क्या खुदा का बेटा अपने बाप की तरह काम करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि वो दावा करता है कि वो अपने बाप के जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श है। तवक्को की जाती है कि वो अपने बाप जैसी सफात रखे, वो अपने बाप जैसी खसूसियात रखे, वो अपने बाप जैसी करामात रखे, वो अपने बाप जैसे कमालात रखे, वो अपने बाप जैसे मौजज़ात रखे, वो अपने बाप जैसे अजायबात रखे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आप फरमाते हैं जब तक मैं दुनिया में हूं दुनिया का नूर हूँ, जब तक मैं दुनिया में हूँ दुनिया का नूर हूँ। ये कहकर उसने जमीन पर थूका
اور تھوک سے مٹی سانی اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا جا شیلوخ جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے کہ ہاتھ میں دھو لے. بس اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا. یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل اور اس کا نامہ باب اور اس کی 5ویں تا 7ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 92 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے. کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا. لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوئے، یہ تو واقعی اپنے باپ جیسے کام کرتا ہے جس طرح اس تخلیق کار اعظم اور مصور عظیم نے زمین کی گیلی مٹی کے ساتھ آدم کے نقوش و نگار تیار کرنے کے بعد اپنے پاس سے زندگی کا دم پھونک کے آدم کو جیتی جان کیا، اسی طرح اس کے بیٹے نے بھی اس جنم کے اندھے کی آنکھیں گیلی مٹی کے ساتھ تیار کی اور اپنے پاس سے ان کے اندر زندگی کا دم پھونکا اور اندھا بھی نہ ہو کر واپس آیا. کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا. سب لوگ حیران و ششدر رہ گئے، پوچھ رہے تھے کیا آپ زندگی کا ساگر ہیں؟ کیا آپ زندگی کا سر چشمہ ہے؟ کیا آپ زندگی کا سمندر ہیں؟ کیا آپ زندگی کا مرکز ہیں؟ کیا آپ زندگی کا بحر بے قرار ہیں؟ اور آپ فرماتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی ہے کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے، کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے. کلپن کرو مسیح خداوند کے لیے. واہ بھائی 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 واہ. میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی ہے کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے، کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے. یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل اور اس کا 5واں باب اور اس کی 25ویں اور 26ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 86 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے. کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا. یہ تو اندھے کی آنکھیں نہیں تھی، آپ نے باپ کی مانند تخلیق کاری کا کام سر انجام دے دیا. اگر انسانی جسم سارے کا سارا موت کے پھندے میں چلا جائے تو کیا آپ کی ذات میں زندگی کے خزانے اس قدر وافر مقدار میں موجود ہے کہ آپ اس ڈیڈ باڈی کو پھر سے زندگی سے لبریز کر دیں؟ آپ فرماتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں،
میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جئیں گے، کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے گا۔ یہ ہاللیلویا۔ میں نے عرض کیا یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 5واں باب اور اس کی 25ویں اور 26ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 86 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ صرف آنکھیں، صرف آنکھیں، صرف آنکھیں، یہ تو میں نے تم کو ونگی دکھائی ہے کہ جس طرح باپ نے زمین کی مٹی کو گیلا کر کے آدم کے نقوش و نگار بنائے، آدم کے اعضاء تیار کیے، اور پھر اس کے اندر اپنے پاس سے زندگی کا دم پھونکا اور اس کو جیتی جان کیا، بیٹا بھی وہ چیز جو ہے ہی نہیں، اس کو عدم سے ہستی میں اور نیستی سے وجود میں کیسے لاتا ہے؟ تم نے دیکھا میں نے اپنے تھوک سے مٹی کو گیلا کیا اور اس گیلی مٹی کو انڈے کی اس جگہ پر لگا دیا جہاں پر آنکھیں ہوتی ہیں، اور آنکھیں پیدا ہو گئی، اور تم نے دیکھا میرا دعویٰ سچا نکلا کہ بیٹا جیسے باپ کام کرتا ہے بالکل اسی طرح کام کرتا ہے۔ کہیے ہاللیلویا۔ سوامی اگر انسانی جسم سارے کا سارا موت کی حالت میں چلا جائے، نیستی کی حالت میں چلا جائے، تب آپ اس کے اندر زندگی کا دم پھونک سکتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جئیں گے، کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے گا۔ یہ ہاللیلویا، کہو ہاللیلویا، کہو ہاللیلویا۔ لیکن سوامی جی سچائی کتنی بڑی بھی کیوں نہ ہو ثبوت کی محتاج ہوتی ہے، دعویٰ کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو ثبوت کا محتاج ہوتا ہے۔ کائنات کی کوئی عدالت بھی کسی فیصلے تک پہنچنے کے لیے ثبوت کی محتاج ہوتی۔ آپ کا یہ دعویٰ آپ کے کاموں کے ثبوت کے ساتھ مانا جا سکتا ہے۔ تھوڑے عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام ایک شہر کو گیا، اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے۔ جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردہ کو باہر لیے جاتے تھے۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی، اور شہر کے بہتیرے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا مت رو۔ پھر اس نے پاس آ کر جنازہ کو چھیا اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے، اور اس نے کہا اے جوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا، اور سب پر دہشت چھا گئی، اور وہ خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے، اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے، اور اس کی نسبت یہ خبر سارے یہودیہ اور تمام گرد و نواح میں پھیل گئے۔ کہیے ہاللیلویا، praise the Lord, praise the Lord Jesus Christ, 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 praise the Lord Jesus Christ.
میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے۔ کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے۔ لیکن سلامی جی، آپ کا یہ دعویٰ ثبوت کے بغیر کیسے مان لیا جائے؟ آئیے میں تم کو اپنے دعویٰ کا ثبوت دکھاتا ہوں۔ آپ ایک قافلے کی صورت میں محو سفر ہیں، بہت سے لوگ آپ کے شاگردوں کے سمیت آپ کے ساتھ ہیں، اور لوکا رسول رقم تراز ہوتے ہیں۔ تھوڑے عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام ایک شہر کو گیا، اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے۔ جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردہ کو باہر لیے جاتے تھے۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اور وہ بیوہ تھی، اور شہر کے محترے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا مت رو۔ پھر اس نے پاس آ کر جنازہ کو چھوا، اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے، اور اس نے کہا اے جوان، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا، اور سب پر دہشت چھا گئی، اور وہ خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے، اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے، اور اس کی نسبت یہ خبر سارے یہودیہ اور تمام گرد و نواح میں پھیل گئی۔ لوکا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی خوبصورت اور زندگی بخش انجیل، اور اس کا 7واں باب اور اس کی 11ویں تا 17ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 59 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کلیپ کیجئے مسیح خداوند کے لیے۔ Praise the Lord Jesus Christ. Praise the Lord. 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 وہ اپنے مقدس اور پاکیزہ ہونٹوں سے فرما رہا تھا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے۔ کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی انجیل مقدس اور اس کا 5واں باب اور اس کی 25ویں اور 26ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 86 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ اور ثبوت کیا ہے کہ آپ کے اندر زندگی کے خزانے پوشیدہ اور پنہاں ہے سوامی جی۔ اور پھر میں نے لوکا رسول کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائی، جو بیان کر رہے ہیں تھوڑے عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام ایک شہر کو گیا، اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے۔ جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردہ کو باہر لیے جاتے تھے، اور وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اور وہ بیوہ تھی، اور شہر کے بہترے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا مت رو۔ پھر اس نے پاس آ کر جنازہ کو چھوا، اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے، اور اس نے کہا اے جوان، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔
وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور اس نے اسے اس کی ماں کو سانپ دیا، اور سب پر دہشت چھا گئی، اور وہ خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے، اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے، اور اس کی نسبت یہ خبر سارے یہودیہ اور تمام گرد و نواح میں پھیل گئی۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، لوکا رسول کی معرفت مسیح کو دامن کی زندگی بخش اور خوبصورت انجیل اور اس کا 7واں باب اور اس کی 11ویں تا 17ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 59 پر سے، یعنی پیج نمبر 59 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ وہ اس کے جلال کا پردہ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ واہ بھائی واہ، پولس رسول اپنی اس پاکیزہ اور مقدس سٹیٹمنٹ میں حق بجانا دکھائی دیتے ہیں۔ سن لیجئے صحابی جی، آپ نے وہ دعویٰ کیا، بس یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ آپ نے ثابت کر دیا، خدا باپ نے آدم کو تیار کرتے ہوئے گیلی مٹی کا استعمال کیا اور پھر اپنے پاس سے آدم کے بت میں زندگی کا دم پھونکا اور آدم جیتی جان ہوا، اور آپ نے بھی وہ آنکھیں عدم سے ہستی میں لا کے دکھا دی، نیستی سے وجود میں لا کے دکھا دی، اور پریکٹس سیم کی زمین پر تھوکا، مٹی کو گیلا کیا اور اندھے کی آنکھیں بنا دی، پھر اپنے پاس سے ان کے اندر زندگی کا دم پھونکا اور آنکھیں روشنی کی، کرنوں سے لبریز ہو گئے۔ کہیے ہاللیلویا۔ اور پھر سوامی جی آپ نے دعویٰ کیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے، کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے۔ آپ نے جنازہ روک لیا اور اس مرے ہوئے شخص کو چھو کر اور آواز دے کر اس کے اندر زندگی ڈال دی۔ آپ کے اندر تو واقعی زندگی کے خزانے پوشیدہ ہے، جیسے اس کائنات کے تخلیقار کے اندر، صنعتکار کے اندر، دستکار کے اندر، کاریگر کے اندر، رازق، مالک، خالق اور حاکم کے اندر زندگی کے خزانے پوشیدہ اور پنہاں ہے۔ سن لیجئے اور پھر آپ بآواز بلند فرماتے ہیں، میری پیروی میں جٹ جائیے۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، تم زندگی چاہتے ہو، تم زندگی چاہتے ہو، تم زندگی چاہتے ہو، تم زندگی چاہتے ہو۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ تم نے دیکھ لیا میرے اندر زندگی کے نور کے سمندر ہے، میرے اندر زندگی کے نور کی ندیاں ہیں، میرے اندر زندگی کے نور کے دریا ہیں، میرے اندر زندگی کے نور کے چشمے ہیں، میرے اندر زندگی کے نور کے بحر بے قرار ہے۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں،
ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ واہ بھائی واہ، اگر وہ موت کے شکنجوں میں چلا جائے، موت کے چنگل میں چلا جائے، موت کی بھائیوں میں چلا جائے، موت کے پاتال میں چلا جائے، موت کے منہ میں چلا جائے، موت کے پیٹ میں چلا جائے اور موت کے قبضے میں چلا جائے، تو بھی میں اس کو واپس لوٹانے کا حق رکھتا ہوں۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ میں نور ہوں، جو کوئی میری پیروی کرے اس کے اندر بھی زندگی کا نور ہو جائے گا۔ کہیے ہاللیلویا۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل اور اس کا 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 91 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ تم زندگی کا نور چاہتے ہو، میری پیروی میں جڑ جاؤ، میرے احکامات کو مانو، میری تعلیمات کو مانو، میرے ارشادات کو مانو، میرے فرمودات کو مانو اور میرے اصولات کو مانو۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ میں نے عرض کیا، یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل اور اس کا 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 91 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ سوامی جی، اگر ہم آپ کے پیروکار بن جائیں تو آپ کے اندر موجود زندگی کے خزانے ہمارے اندر آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ سچ مچ سارے جہانوں کے خدا کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقشہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں واقعہ ایسا ہے۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ آپ اپنے باپ کی بادشاہی کا اشتہار دیتے دیتے کریا کریا جا رہے ہیں، بستی بستی جا رہے ہیں، محلے محلے جا رہے ہیں، نگری نگری جا رہے ہیں، دیہات دیہات جا رہے ہیں، گاؤں گاؤں جا رہے ہیں اور شہر شہر جا رہے ہیں۔ ایک روز آپ یروشلم شہر کے نواح میں بیت عنیہ نامی ایک چھوٹے سے گاؤں میں گئے ہیں۔ وہاں ایک گھر ہے جس میں 2 یتیم بچیاں اپنے بھائی کے ہمراہ رہتی ہیں۔ ان کے نام ہے مریم اور مرتھا اور ان کے بھائی کا نام ہے لازر۔ انہوں نے سوامی جی کو آپ کے شاگردوں سمیت اپنے گھر میں اتارا اور اپنی استطاعت اور بساط کے مطابق آپ کی خدمت کی ہے، آپ کی توازیہ کی ہے، آپ سے محبت کی ہے، آپ سے خلوص کے ساتھ پیش آنا پسند کیا ہے۔ اب سوامی جی جب کبھی بھی اس علاقے میں آتے ہیں، وہ تینوں یتیم بچے بخوشی سوامی جی کو ان کے شاگردوں سمیت اپنے گھر میں اتارتے اور جو کچھ ان کے پاس روکا پھیکا ہے بخوشی سوامی جی کو پیش کرنا پسند کرتے۔ ہوا ایسے کہ سوامی جی کسی دور دراز کے علاقے میں اپنے باپ کی بادشاہی کا اشتہار دینے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور پیچھے سے ان یتیم بچیوں کا بھائی لازر مر گیا ہے۔ اب سوامی جی کے پیروکار تو وہ بن چکے ہیں اور سوامی جی کا اعلان ہے، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا
نور پائے گا. یہ اصطلاح تو خالصتاً روحانی ہے، لیکن اب اس عارضی اور فرضی زندگی میں مجھے کون سنبھالے گا، یا میری اس عارضی اور وقتی زندگی کے تحفظ کی ضمانت کون دے گا؟ سوامی جی وہ بھی تو آپ ہی دیں گے. لیجئے، لازر نامی شخص مر گیا ہے. سوامی جی اپنے شاگردوں کے ہمراہ بیتنیہ نامی اس چھوٹے سے گاؤں میں پہنچے ہیں. تب تک لازر کو مرے ہوئے 4 دن کا عرصہ بیت چکا ہے. جب اس مرے ہوئے شخص کی بہنوں نے سنا ہے سوامی جی ہمارے گاؤں میں آئے ہیں، تو وہ بچیاں گھر میں آئے ہوئے تمام مہمانوں کو چھوڑ کر، جو افسوس کے لیے دوست و احباب رشتہ دار اور قرب و جوار میں بسنے والے آئے ہوئے تھے، ان تمام کو چھوڑ کر وہ بچیاں سوامی جی کے استقبال کو نکلی ہیں اور سوامی جی سے لپٹ لپٹ کر رو رہی ہے اور بیان کر رہی ہے. اور ان کے بہنوں کا موضوع یہ ہے، سوامی جی اگر آپ ہمارے گاؤں میں موجود ہوتے تو ہمارا بھائی نہ مرتا. اب لوگ کہہ رہے ہیں سوامی جی بڑے اداس دکھائی دیتے ہیں، سوامی جی کے دعوے تو آسمان سے باتیں کرتے ہیں، سوامی جی اتنا نہ کر سکے کہ ان یتیم بہنوں کا بھائی نہ مرتا. ویسے تو سوامی جی جب بھی آتے ہیں ان سے خدمت لیتے ہیں، یہ سوامی جی کے پیروکار ہیں. ادھر سوامی جی کا دعویٰ یہ بھی ہے جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا، نور پائے گا. آپ نے ان بچیوں سے پوچھا ہے تم نے لازر کو دفن کہاں کیا ہے؟ اب علاقہ ہے پہاڑی، اور اس پہاڑی علاقے میں غاروں کے اندر قبریں بنائی جاتی ہیں، اور پھر اس غار کے آگے جہاں ڈیڈ باڈی رکھی ہوتی ہے ایک بڑا سا پتھر رکھ کے ڈیڈ باڈی کو محفوظ کر دیا جاتا ہے. وہ بچیاں کہہ رہی ہیں سوامی جی آج تو لازر کو مرے ہوئے 4 دن بیت چکے ہیں، اب اس کی قبر پہ جا کر کریں گے بھی تو کیا کریں گے؟ سوامی جی بزد ہیں، میں اس کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں. جتنے لوگ افسوس کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ ان یتیم بچیوں کے ہمراہ سوامی جی کو قبرستان کی طرف لے کر چل دیے. جیسا میں بیان کر چکا ہوں قبر ایک غار کے اندر ہے، اور اس غار کا منہ ایک بڑے سے پتھر کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے. سوامی جی کہہ رہے ہیں ذرا اس پتھر کو قبر کے منہ سے ہٹانا پسند کرو گے؟ وہ بچیاں کہہ رہی ہیں سوامی جی یہ پتھر ادھر ہی رہنے دیجئے، 4 دن کا عرصہ گزر گیا لازر کو مرے ہوئے، اب تو اس کی ڈیڈ باڈی میں سے بدبو آتی ہوگی، اب تک تو اس کی ڈیڈ باڈی میں کیڑے پڑ چکے ہوں گے، اب آپ نے اس سے مل کر کرنا کیا ہے؟ سوامی جی بزد ہے ذرا پتھر کو قبر کے منہ سے ہٹاؤ تو. بس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا، بس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا. پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے. اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا اے لازر نکالا. جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا. یسوع نے ان سے کہا اسے کھول کر جانے دو. یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 11واں باب اور اس کی 41ویں تا 44ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 95 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے. کہیے ہاللیلویا.
थोड़ी आवाज है, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जनाब पौलुस अपनी इस पाकीज़ा और मुकद्दस स्टेटमेंट में हक बजानब दिखाई देते हैं कि वो उसके जलाल का पर्दा और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। मैं आपको बताऊं, कब्रें खोलना और कब्रों में से मुर्दों को निकालना और उनके अंदर असर नौ जिंदगी का दम डालना बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल आबाद तकाम और दायम रहने वाले खुदा का काम है। और स्वामी जी तो गोश्त पोश्त के इंसान दिखाई देते हैं लेकिन दावों में सच्चे। और ऐ मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा, और ऐ मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि खुदावंद मैं हूं। ये बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल आबाद कायम और दायम रहने वाले खुदा का कौल है, जो मैंने हिजकिय्येल नबी की किताब के 37वें बाब की 13वीं आयत सफ़ा नंबर 816 को तलावत करके आपके सामने पेश करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल आबाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा फरमाता है, ऐ मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि खुदावंद मैं हूं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैंने अर्ज किया, मैंने आपके सामने हिजकिय्येल नबी की किताब के 37वें बाब की 13वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 816 पर से तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ये काम तो आसमानी बाप का है, उसका बेटा अपने दावों के मुताबिक कब्रें खोल रहा है और जिस मुर्दे का नाम लेता है वह मुर्दा कब्र में से बाहर निकल आता है, क्योंकि उसका दावा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। चनाचे खुदा के बेटे ने अपने इन दावों की तकमील बनी आदम के सामने पेश कर दी, जैसे बाप दावा फरमाता था। और ऐ मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि खुदावंद मैं हूँ। वैसे ही खुदा का बेटा फरमाता है, ऐ मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि मैं अपने बाप के जलाल का पर्दा और उसकी जात का नक्श हूँ। कहिए हालेलुया। कलपन करो यीशु मसीह के दावों की तकमील के लिए। Praise the Lord. Praise the Lord Jesus. 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 किताबें मुकद्दस की मज़कूरा आयत मुकद्दसा हमें बताती हैं, खुदा
خدا نے اپنے روح کو بشریت کے لبادے میں، آدمیت کی پوشاک میں اور انسانیت کے لباس میں زمین پر بھیج تو دیا، لیکن اس کے اندر سے الوہیت کے، ربوبیت کے اور قدوسیت کے خزانے نہیں الگ کیے۔ نہ اس نے بتایا اس کا روح آسمان پر رہے یا زمین پر اتر آئے، اس کی الوہیت، ربوبیت اور قدوسیت برقرار رہتی۔ واہ بھائی واہ، اب کیا کریں؟ میں اور آپ اس کے دعووں کے، پھر اس کے دعووں کی تکمیل کے گواہ ہیں، کیونکہ ہم نے انجیل مقدس کی مقدس آیات کی روشنی میں بھی اس کے دعووں کی تکمیل دیکھی، اور پھر اپنی زندگی میں بھی اس کے کاموں کے انوار دیکھے، اس کی کرشمہ سازیاں دیکھی، اس کی کرامات دیکھی، اس کے کمالات دیکھے، اس کے معجزات دیکھے اور اس کے عجائبات دیکھے۔ چنانچہ میں اور آپ بلکہ ایک ایک ایماندار اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کے جلال کا پردہ اور اس کی ذات کا نقش ہے، اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ یوحنا رسول کے لکھے ہوئے پاکیزہ خطوط میں سے پہلا خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 238 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ رسول فرما رہے تھے وہ اس کے جلال کا پردہ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ واقعی رسول کی یہ سٹیٹمنٹ 100% درست ہے۔ وہ اس کے جلال کا پردہ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ ہم نے مسیح خداوند سے رابطہ کیا۔ آپ اپنے اس رسول کی اس پاکیزہ سٹیٹمنٹ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یسوع مسیح نے پوچھنے والوں کو جواب دیا، بس یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ پھر ہم نے پوچھا کہ باپ تو گیلی مٹی سے انسان کے اعضاء تیار کر کے انسان کے اندر دم پھونکنے والا ہے، اور سوامی جی نے اپنے دعوے کی تکمیل کے لیے ایک ایسے شخص کو لیا جس کی آنکھیں ماں کے بطن سے بن کر ہی نہیں آئی تھی۔ آپ نے اپنے تھوک کے ساتھ مٹی کو گیلا کیا اور گیلی مٹی کسی اندھے کے چہرے پر آنکھیں بنائی اور پھر ان کے اندر زندگی کا دم پھونکا اور اندھا فوراً بینا ہو گیا۔ اور پھر ہم نے پوچھا، آپ تو خدا کے جلال کا پرتاؤ ہے اور آپ خدا کی ذات کا نقش ہے، کیا باپ کی مانند آپ کے اندر زندگی کے خزانے موجود ہیں؟ پھر یسوع مسیح فرماتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے، کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں
زندگی رکھے. اور یقیناً سوامی جی اپنے تابوں میں سچے ثابت ہوئے. نائن نام ایک شہر کے پھاٹک پر ہمیں لے گئے. مردہ کو دفنانے کے لیے قبرستان کی طرف لیے جاتے تھے. ایک بیوہ کا اکلوتا بیٹا تھا مرنے والا, اور سوامی جی نے اس کو چھو کے اس کے اندر زندگی ڈال کے اس کو اثر نو زندہ کر کے دکھایا. بیٹا اپنے آپ میں اپنے باپ کی مانند زندگی رکھتا ہے. کہیے ہاللیلویا. اور پھر سوامی جی نے کہا جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. میں نے عرض کیا اگرچہ یہ اصطلاح خالصتاً روحانی ہے, ابدی ہے, تو بھی میرے لیے آپ کے لیے جسمانی اور وقتی زندگی کے تحفظ کی ضمانت بھی تو ہمارے سوامی ہی نے دینی ہے. آپ کے پیروکاروں میں سے 2 یتیم بچیاں اور ایک یتیم بچہ ہے, وہ مر گیا ہے اور یتیم بچیاں رو رہی ہیں. آپ اپنے دعوے کی تکمیل کرتے ہوئے اس کو قبر میں سے باہر نکلتے ہیں اور سب کو دکھاتے ہیں. جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے. کہیے ہاللیلویا. اور گواہوں کو یہ کہنا پڑا اب ہمارے پاس گواہی ہے, اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی. اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے, اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس ہے زندگی بھی نہیں. واہ بھائی واہ. کلام مقدس کی مقدس آیات نے ہمیں بڑے واضح طریقے سے دکھا دیا. پولس رسول اپنی اس پاکیزہ اور مقدس سٹیٹمنٹ میں بالکل حق بجانب ہے کہ وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا. اسی ایمان کے ساتھ, اسی اعتقاد کے ساتھ, اسی یقین کے ساتھ سوامی جی کے پیچھے یعنی خدا کے روح کے انسانی روپ یسوع مسیح کے پیچھے چلتے چلیے. حیات ابدی کا تاج عطا کرے گا. خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے.